ہمارے اہل و عیال، ہمارے مال اور ہمارے اعمال، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ ایسے ہیں کہ آج دیکھیں ذرا اپنی زندگی میں غور کریں کہ وہ خاندان جس کی وجہ سے ہم فخر کرتے ہیں، جناب میں سید زادہ ہوں، میں پیر ہوں، جناب میں مرشد ہوں، جناب میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کس کی جرت ہے کہ ہمیں بات کر کے دکھائے؟ ہم ان خاندانوں کی وجہ سے اپنے اوپر بھی فخر کرتے ہیں، اور پھر انہی خاندان والوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کیا سے کیا اعمال کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، رزق حلال کے لیے بھاگنا، ان کے وسائل پورے کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ برائی کس مقام پہ ہے؟ فرمایا برائی اس مقام پہ ہے کہ اپنے اس خاندان کے لیے، اپنے اس رتبے کو بڑھانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو۔ یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے تمہارے لیے جو ہے وہ برائی ہے کہ اپنے خاندان کی وجہ سے رب کو نہ بھول جانا، اپنے رب سے دور نہ ہو جانا۔ یہ دنیا والے ہیں، ان کا ساتھ صرف اور صرف جس خاندان پہ غرور کر رہا ہے، جس پہ تکبر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑائی محسوس کر رہا ہے، جن کی وجہ سے حلال حرام میں تمیز کرنا بھول گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، بس اس خاندان کے پیچھے چل پڑا، رب کو تو بھول بیٹھا، اس کا تعلق صرف قبر تک، قبر میں جیسے اتاریں گے تعلق ختم، چھوڑ کے واپس آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ خاندان کے خاطر اپنے رب کو نہ بھول جانا۔ فرمایا اسی طرح سے مال ہے، دولت ہے، رزق کمانا ہے، رزق کھانا ہے، تم کماؤ لیکن اس طرح سے کماؤ، اپنے خاندان کے لیے کماؤ، خود کے لیے کماؤ کہ وہ اتنا کماؤ کہ جس سے رب کے در سے تم دور نہ ہو، رب کو نہ بھول جانا۔ آج ہم حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ بس پیسہ آنا چاہیے، کس طریقے سے آنا چاہیے، نہیں حرام ہے جو بھی ہے آنا چاہیے، اکٹھا کر رہے ہیں، شہر چھوڑ کے کمانے جا رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، رسول کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، اسی رزق کو کمانے کے چکر میں اپنے پاسپورٹوں کے اوپر جو ہے اپنی نیشنلٹی دوسرے ممالک کے اندر لینے کے لیے مسلمان سے مرزائی لکھا کر بھی ہم جانے کے لیے تیار، اپنا دین تک تبدیل کر کے جو ہے دوسرے ممالک میں جانے کے لیے تیار ہے اور جاتے ہیں۔ فرمایا اس مال کے لیے جتنا تم جا رہے ہو، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس کی خاطر رب کو بھول گئے، جس کی خاطر دین کو بھول گئے، اس کا تعلق صرف تمہارے سانس آخری کے ساتھ ہے، بس جیسے آخری سانس گیا وہ سارا مال گیا، اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پیچھے خاندان والے اسی وقت تمہارے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ رشتہ دار وہ سارا مال پکڑیں گے، ہڑپ کر جائیں گے، کھا جائیں گے، تقسیم کر جائیں گے۔ وہ تمہارا ساری زندگی جس کے پیچھے بھاگا تھا، اللہ کو ناراض کیا تھا، فرمایا وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ کس کے لیے آپ کو بھاگنا چاہیے، کس کے پیچھے جانا چاہیے؟ فرمایا وہ ہیں تمہارے نامہ اعمال، اپنے اعمال اچھے کر لو، دنیا کے اندر بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں، آخرت کے اندر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ آج ہم اپنے نامہ اعمال کو چھوڑ کر اپنے خاندانوں کو بھی راضی کر رہے ہیں، آج مال بھی کمانے کی خاطر جو ہے اپنے خاندان کو بھی راضی کر رہے ہیں، مال حلال ہے حرام ہے بغیر تمیز کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اعمال کو چھوڑ دیا۔ یہ دونوں چیزیں فانی ہیں۔ حضور نے فرمایا حقیقی خوش نصیب خوش قسمت وہ ہے کہ جس کے پاس نامہ اعمال ہے، جس کے پاس کیا ہے نامہ اعمال ہیں، جو اس کی آخرت میں عاقبت کو